بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سبق ہم نے شروع کیا ہوا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ کل ہم نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور خلاصہ کیا تھا۔ آج ہم نے اس کے مشقی سوالات کرنے ہیں، تو تمام طالب علم ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے مشقی مختصر سوالات۔ سوار محمد حسین شہید کا تعلق کہاں سے تھا؟ جواب: سوار محمد حسین شہید کا تعلق راولپنڈی کی تحصیل گجر خان کے ایک گاؤں ڈوڈک پیر بخش سے تھا۔ ان سوالات کو میں پڑھتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ اس کے جوابات بھی آپ کے سامنے ہیں، دیکھتے جانے ہیں۔ 1971 میں سوار محمد حسین شہید کس محاذ جنگ پر تھا؟ 1971 میں سوار محمد حسین شہید شکر گڑھ کے محاذ جنگ پر تھا۔ سوار محمد حسین شہید کی بے چینی کا سبب کیا تھا؟ سوار محمد حسین شہید کی بے چینی کا سبب یہ تھا کہ وہ مشین گن سیکشن میں براہ راست لڑائی میں حصہ لینا چاہتا تھا۔ دشمن کا ٹینک تباہ ہونے پر سوار محمد حسین شہید کیا کرتا؟ دشمن کا ٹینک تباہ ہونے پر سوار محمد حسین شہید نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتا۔ سوار محمد حسین شہید کی شہادت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ سوار محمد حسین شہید کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ملک و قوم کے لیے ہمیں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ نشان حیدر کن کو دیا جاتا ہے؟ جو لوگ ملک و قوم کی حفاظت کے لیے جنگ میں غیر معمولی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں اور اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، ان کو نشان حیدر دیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف، یعنی جیسے اب اردو کے اندر کثیر الانتخابی سوالات کہا جاتا ہے، ان کو ذرا سنیں۔ سوار محمد حسین شہید نے کب شہادت پائی؟ 1971 کی جنگ میں۔ جو پہلے والا جو ہے ایم سی کیوز، اس کے جیم والا آپشن وہ درست ہے۔ سوار محمد حسین شہید کے سیکشن میں جانا چاہتا تھا، اس کا دال والا مشین گن سیکشن میں جانا چاہتا تھا۔ سوار محمد حسین شہید کی کس چیز کے آگے دوڑتا جاتے تھے؟ کس چیز کے آگے دوڑتے جاتے تھے؟ اس کا جواب ہے ٹینکوں کے، یعنی جو بے والی آپشن ہے وہ درست ہوگی۔ سوار محمد حسین شہید کی نشاندہی پر دشمن کے کتنے ٹینک تباہ ہوئے؟ جیم والی آپشن 18 ٹینک تباہ ہوئے۔ سوار محمد حسین شہید کے کتنے بھائی تھے؟ کوئی نہیں تھا، وہ یعنی وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کیا ہے؟ نشان حیدر۔ سوار محمد حسین شہید کس محاذ جنگ پر شہید ہوا؟ شکر گڑھ کے محاذ پر وہ شہید ہوا تھا۔ اس سے آگے والا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے الفاظ و محاورات والا، کہ جملوں میں استعمال کرنا الفاظ کو۔ تو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے آپ کا پیغام رسانی، تو اس کا جو جواب ہے وہ سنیں، پیغام رسانی کا جملہ سنیں۔ محکمہ ڈاک پیغام رسانی کا کام کرتا ہے۔ دوسرا والا ہے کان بہرے ہونا، شور کی آلودگی سے کان بہرے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خاطر میں نہ لانا، وطن کی دفاع کے لیے ہمیں کسی بھی خوف کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ جارحانہ، سوار محمد حسین شہید نے دشمن کے تمام جارحانہ منصوبے خاک میں ملا دیے۔ پیش قدمی، سوار محمد حسین شہید نے دشمن کی پیش قدمی کو اپنی جان دے کر روکا۔ پلک جھپکنے میں، بعض اوقات پلک جھپنے میں موسم بدل جاتا ہے۔ پامردی، زندگی کی مشکلات کا پامردی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ سربلندی، ہمیں وطن کے سربلندی کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے۔ یہ تھے جملوں میں استعمال۔ اس کے بعد ہے متضاد الفاظ، ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے نوجوان، بوڑھا، اس کے بعد ہے خوش، غمگین، دشمن، دوست، داخل، خارج، خواب، حقیقت، پیش قدمی، رک جانا۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ ہے واحد الفاظ کی جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ خواہش، خواہشات، لمحہ، لمحات، موقع، مواقع، اطلاع، اطلاعات، مرحلہ، مراحل، فوج، افواج، شہید، شہداء۔ اور اس کے بعد اعراب والا جو ہے سوال، ذرا توجہ کے ساتھ وہ بھی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے تربیت، تے پہ زبر ہے، اور اس کے بعد رے پہ بھی بے کے نیچے زیر ہے، تربیت۔ دفاع، دال کے نیچے زیر ہے، فے کے اوپر زبر ہے۔ واپس، واو پہ زبر ہے، پے کے نیچے زیر ہے۔ اسلحہ، الف پہ زبر ہے، اور آگے والے جو الفاظ ہیں وہ سارے خالی ہیں۔ اور اس کے بعد مزید ہے کے اوپر، لام کے اوپر جو ہے شاد زبر ہے، اور ہے کے اوپر بھی زبر ہے۔ داخل، دال پہ زبر، خے کے نیچے زیر ہے۔ بادل، بے پہ زبر، دال پہ زبر۔ نشانہ، نون کے نیچے زیر ہے، شین کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر پھر جو نون ہے نا ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ اس کے بعد آگے والا جو کالم والا سوال ہے وہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ عزم، کالم بی میں آئے گا ہمت،
دشمن عدو، بے چین بے قرار، ہدف نشانہ، شجاعت بہادری، بے مثال بے نظیر، زندگی حیات۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سبق جو پڑھا ہے ہم نے، شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، اس کے مشقی سوالات بیان کر دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے سن لیے ہوں گے اور ذہن نشین کر لینا ان کو کہ اللہ حافظ۔